بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، دیوبندی وہابی بدعتی بناسپتی مولوی عبدالواحد قریشی عرف ابو جہل قریشی دیوبندی، میرے ایک ساتھی ہیں حافظ نصر اللہ بندیالوی صاحب، اس کو میں نے کہا کہ اس عبدالواحد عرف ابو جہل قریشی کو ٹیلی فون کرو اور اس سے ایک مسئلہ پوچھو۔ تو مسئلہ پوچھتے وقت میرے دوست حافظ محمد نصر اللہ بندیالوی صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نور مجسم کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نور مجسم کا لفظ استعمال کرنا ہی تھا، مولوی عبدالواحد قریشی عرف ابو جہل قریشی کے دل سے بغض رسول اٹھا اور فوراً اس نے کہا یہ نور مجسم جو لفظ استعمال کیا ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو وہ ساری گفتگو آپ ایک مرتبہ جو فون پر ہوئی ہے سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب جی ہاں جی، میں قاری محمد نصر اللہ بات کر رہا ہوں خوشاب سے۔ فرمائیں۔ یہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مختصر ہے تو یہ مختصر ہے جی، جی کہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا نوافل ادا کرتا ہے یا صدقہ خیرات کرتا ہے تو اس بارے میں کیا یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ نور مجسم آپ نے اللہ کے رسول کا نام لیا ہے، یہ نام کہیں قرآن حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول کا نام؟ نہیں، پہلے یہ حضور مسئلہ بتا دیں کہ جو ہے نا بھائی جواب آتا ہے ہاں کر دیں، نہیں آتا تو نہ کر دیں، پھر اگلی بات کریں گے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ یہ نور مجسم کہیں قرآن حدیث میں اللہ کے رسول کو کہا گیا ہے یا نہیں؟ نہیں، چلو جو میرا مسئلہ ہے وہ تو بتا دینا۔ میرے بھائی میں بتاتا ہوں، آپ کو علم میں ہے کہیں قرآن حدیث میں حضور کو نور مجسم کہا گیا ہو کہ جسمانی طور پہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے؟ آیا، آپ یہ کہنا قرآن میں نہیں آیا جی، حدیث پاک میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ چلو صحابہ کے اجماع میں چلو ہمیں حضور ملتا مجھے ہے؟ مسئلہ تو بتا دیں۔ بیٹا بتاتا ہوں، جلدی کون سی ہے؟ جی جی، مجھے بتائیں صحابہ کے اجماع میں کہیں حضور کو نور مجسم کہا گیا کہ جسمانی طور پہ اللہ کے رسول نور ہے؟ میں نے بتا تو دی ہے کہ نہیں گزرا۔ میرے بھائی اصل میں غلطی یہ ہے کہ آپ بیچارے ایک غلطی میں مبتلا ہیں۔ اچھا، آپ رسول اللہ کو جسمانی نور کہتے ہیں۔ میرے بھائی اگر حضور علیہ السلام جسمانی طور پہ نور ہیں تو کیا آپ علیہ السلام کے والدین ہیں تو نور جسمانی کے والدین ہوتے ہیں؟ میں اتنی لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا حضور، وہ یہ بتا دیں بھائی کیا۔ چاہتے تو نور مجسم کا لفظ تب استعمال کیا کریں جب آپ کے پاس چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں ہے تو پھر آپ کر رہے ہیں۔ ٹھیک اب ہے آپ نے پوچھا کہ اس دن اگر کوئی بندہ نفل پڑھے یا روزہ رکھے، جی جی بالکل، اگر وہ لازمی نہ سمجھے کہ یہ دین کا جز ہے اور جو بندہ نہ کرے اس کو غلط بھی نہ کہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ اس کو لازمی سمجھے گا، ضروری سمجھے گا، نہ کرنے والے پہ اعتراض کرے گا۔ اس بارے میں کوئی حدیث ہے جی؟ پوری بات سنو گے؟ پوری بات سنو گے؟ جی جی، مسئلہ پوچھا ہے یا مسئلہ بتانا ہے آپ نے؟ نہ پوچھا ہے جی۔ اچھا پوچھا ہے تو پھر سنیں۔ جی، کوئی بندہ اس دن روزہ رکھے، نفل پڑھے، اس کو لازمی نہ سمجھے، وہ ویسے ہی پڑھ لے نفل، ویسے ہی روزہ رکھ لے تو بالکل جائز ہے، کوئی نہیں مسئلہ۔ لیکن اگر ایک بندہ کہے بھائی اس دن روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے ہوگی جو شریعت میں موجود نہیں ہے کہ اس دن زیادہ ثواب ہے، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ نہیں جناب، میرا سوال تھا نا کہ ولادت کی خوشی میں روزہ رکھنا کیسا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ میں روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اور نوافل اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، ولادت کی خوشی میں نوافل پڑھنا کہ حضور علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے ہیں لہٰذا میں پڑھوں، جی بھائی، اس دن کو خاص کر کے اس کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔
अस्सलाम वालेकुम। मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आपने सुना है मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी उर्फ़ अबू जहल कुरैशी देवबंदी की गुफ्तगू को। वो कह रहा है कि नूर मुजस्सम आपने अल्लाह के रसूल का नाम लिया है, ये नाम कहीं कुरान और हदीस में आया है? अल्लाह के रसूल का नाम नूर मुजस्सम कहीं कुरान और हदीस में अल्लाह के रसूल को कहा गया है या नहीं? आपको इल्म में है कि कहीं कुरान और हदीस में हुजूर को नूर मुजस्सम कहा गया हो? जिस्मानी तौर पर हुजूर अलैहिस्सलाम नूर हैं, कुरान में है, हदीस पाक में है। सहाबा के इजमा में कहीं हुजूर को नूर मुजस्सम कहा गया है? जिस्मानी तौर पर अल्लाह के रसूल नूर हैं। मेरे भाई, आप बेचारे गलती में मुब्तला हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नूर कहते हैं। मेरे भाई, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर नूर हैं तो क्या आप अलैहिस्सलाम के वालिदैन हैं तो नूर जिस्मानी के वालिदैन होते हैं? वाज़ सामीन और नाज़रीन, आपने सुना है मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी, जब इसने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक के साथ नूर मुजस्सम का लफ्ज़, तो फ़ौरन इससे के दिल से बुग़्ज़ रसूल उबरा। अपने बाप अबू जहल कुरैशी की तरह ये बर्दाश्त नहीं कर सका और इसने फ़ौरन कहा कि नूर मुजस्सम का लफ्ज़ कुरान में आया है, सहाबा के इजमा में आया है, हदीस में आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर मुजस्सम कहा गया हो। फिर नूर मुजस्सम का माना भी इसने कर डाला है, जिस्मानी तौर पर नूर। इसमें ख़ुद इसने माना किया है, नूर मुजस्सम का माना इसने ख़ुद किया है, जिस्मानी तौर पर नूर। मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आइए आपको हम दिखाते हैं। एक हवाला मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, वरना नेट पर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इस नूर मुजस्सम के हवाला से मुतअद्दिद दलाइल देवबंदी वहाबी बिदती मौलवियों के घर से मैंने इस अब्दुल वाहिद कुरैशी उर्फ़ अबू जहल कुरैशी को दिए हैं। आज फिर एक हवाला मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किताब का नाम है शुमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ा नंबर 99 पर देवबंदी कारी अब्दुल बासित साहब क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शुमाइलुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब पर कारी अब्दुल बासित देवबंदी वहाबी साहब लिख रहे हैं, रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मज़े की बात यह है मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, इस किताब पर मुतअद्दिद देवबंदी वहाबी मौलवियों की तस्दीक़ात मौजूद है, तबसरे मौजूद हैं और दस्तखत मौजूद हैं इस किताब पर, शुमाइलुन नबी पर। वो सब कह रहे हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम नूर मुजस्सम। सामीन और नाज़रीन, अब अब्दुल वाहिद कुरैशी उर्फ़ अबू जहल कुरैशी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल तू हमसे कर रहा है कि कुरान में आया है नूर मुजस्सम का लफ्ज़, हदीस में आया है, सहाबा के इजमा में आया है, आप गलती में मुब्तला हैं। क्या आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नूर कह रहे हैं? क्या जिस्मानी तौर पर जिस्मानी तौर पर जो नूर हो, क्या उसके वालिदैन भी होते हैं? तो नूर मुजस्सम के वालिदैन होते हैं, नूर जिस्मानी के वालिदैन होते हैं। मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ये सारी जहालत अब्दुल वाहिद कुरैशी उर्फ़ अबू जहल कुरैशी देवबंदी ने बकी हैं, जो कि ख़ुद इसके गले पड़ गई हैं। मुआज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, ये सारी बातें जो सवालात कर रहा था, कुरान में आया है, हदीस में आया है, सहाबा के इजमा में है, तो मैं इस अब्दुल वाहिद कुरैशी उर्फ़ अबू जहल कुरैशी से कहूँगा, यही सवाल तुम अपने बाप कारी अब्दुल बासित देवबंदी से करो। वो कह रहा है रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप स्क्रीन पर खुद देख रहे हैं, रहमत आलम नूर मुजस्सम। नूर मुजस्सम कह रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नूर तस्लीम कर रहा है। क्यों?
سامعین و ناظرین، آپ نے سنا ہے کہ اس عبد الواحد قریشی دیوبندی عرف ابو جہل قریشی نے خود نور مجسم کا معنی کر ڈالا کہ جسمانی طور پر نور۔ تو اب قاری عبد الباسط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نور مان رہا ہے۔ صرف قاری عبد الباسط دیوبندی بھی نہیں، متعدد مولوی زکریا دیوبندی نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں۔ ثابت یہ ہوا مولوی زکریا، قاری عبد الباسط دیوبندی وغیرہ وغیرہ، ان سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم کا لفظ استعمال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر نور تسلیم کر لیا ہے، بقول عبد الواحد قریشی عرف ابو جہل قریشی کے۔ کیوں؟ معزز سامعین و ناظرین، یہ کہہ رہا ہے کہ تم غلطی پر مبتلا ہو۔ ہمیں کہہ رہا ہے عبد الواحد قریشی عرف ابو جہل قریشی، ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم غلطی پر ہو، تم غلطی میں مبتلا ہو کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی نور کہہ رہے ہو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ غلطی والا کن کو کہہ رہا ہے؟ مولوی زکریا کو کہہ رہا ہے، قاری عبد الباسط دیوبندی کو کہہ رہا ہے، پھر جنہوں نے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیقات لکھی ہیں، دستخط کیے ہیں، تبصرے کیے ہیں، ان سب کو یہ غلطی والا کہہ رہا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، جو اپنے وڈیروں کو غلطی والا کہے اور ان کو کہے کہ تم غلطی میں مبتلا ہو، تو کیا ہمیں سنی مسلمانوں کو وہ کبھی معاف کرے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ایک حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اور عبد الواحد قریشی عرف ابو جہل قریشی کی جہالت کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جس بات کا یہ مطالبہ ہم سے کر رہا ہے، یہی مطالبہ تو یہ اپنے مولویوں سے کرے، یہی مطالبہ اپنے مولویوں سے کرے۔ جس بات پر یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم غلطی میں مبتلا ہو، یہی بات اپنے مولویوں سے کرے کہ تم غلطی میں مبتلا ہو۔ قاری عبد الباسط سے کہے کہ نور مجسم کا لفظ قرآن میں ہے، صحابہ کے اجماع میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، تم غلطی میں مبتلا ہو۔ پھر یہی بات مولوی زکریا دیوبندی سے کہے کہ نور مجسم کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، صحابہ کے اجماع میں آیا ہے، اور پھر مولوی زکریا کو کہے کہ تم غلطی میں مبتلا ہو۔ جب یہ اپنوں کو غلطی والا کہے گا تو پھر ہم سے مطالبہ کرے، ہم ثابت کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم کیسے ہیں۔